اس واسطے میں دعوت دینا چاہنا او مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں، کلام خدا نو جنا سین لایا، نبی نال مل کے تے لٹیاں بہاراں، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر۔ پڑھنے کے لیے گر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، اور لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا سلیقہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء اکرم الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین امام کائنات آمینہ دلال بیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال آقا دو جہاں پیغمبر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس اور مطہر تے۔ عزیز بھائیوں، دوستو، بزرگوں، سب تو پہلے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڑھے ساریاں دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڑھے ساریاں دی نجات دا ذریعہ بنا دے۔ رمضان المبارک دا اے پہلا خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ رب العالمین کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس دی قدر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات دی اندروں پوری کائنات دی تخلیق فرمائی ہے، اور اس کائنات دی اندر نوع انسانیت دی تخلیق فرمائی، اور پھر انسانیت دی رشد و ہدایت واسطے انسانیت نو سیدھا رستہ دکھان واسطے انہاں دی رہبری واسطے اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام نو مبعوث فرمایا، اور پھر انبیاء علیہ السلام دے اندر بھی اللہ رب العالمین نے مقام اور عظمت دے درجات رکھے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ رب العالمین نے
سارے پیغمبران عظمت اور شان اور مقام اور رفعت عطا فرمائیے، لیکن جیڑا مقام، جیڑا رتبہ، جیڑی عظمت امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عطا فرمائی اور کسے نو عطا نہیں کی۔ پھر اللہ رب العالمین نے تمام دن پیدا فرمائے نے، تمام دنہ دی تخلیق کرنے والے اللہ رب العالمین نے، لیکن انہاں دنہ دے وچوں جڑی عظمت اور شان جمعے والے دن نو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائیے اور کسے دنہ نو عطا نہیں کی۔ سارے مخینیاں دا مالک اور خالق اللہ ہے، لیکن جیڑی اہمیت اور جیڑی فضیلت، جیڑا مقام اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک دے مہینے نو عطا فرمایا ہے اور کسے مہینے نو اعزاز نہیں۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، اس طرح ساریاں راتاں نو بنانے والا اللہ رب العالمین ہے، لیکن جو عظمت اور جو شان لیلۃ القدر دی رات دی ہے وہ اور کسے رات دی نہیں۔ پھر اس تو بعد ساریاں کتاباں دا مالک بنانے والا، ساریاں کتاباں نو اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا ہے، ساریاں کتاباں دا نزول فرمایا، آسمانی کتاباں، لیکن انہاں دے وچوں سب تو زیادہ عظمت اور شان جو قرآن مقدس نو عطا کیتی ہے اور کسے کتاب نو عطا نہیں۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، رمضان اور قرآن دا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس ماہ مقدس کے اندر لیلۃ القدر دی رات نو قرآن دا نزول فرمایا۔ تذکرہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مقدس کے اندر، اللہ رب العالمین فرماندے نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے فرمایا اسی اس قرآن نو رمضان دے مہینے دی اندر نازل فرمایا ہے، ہدی للناس، لوگاں دی ہدایت واسطے وے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، یہ قرآن کتنی عظمت والی کتاب ہے، اور پھر اس کتاب دا رمضان مبارک دے نال کتنا گہرا تعلق ہے نا۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، آقا علیہ السلام فرماندے نے الصیام والقرآن یشفعان للعبد، فرمایا اے قرآن تے روزہ قیامت والے دن بندے دے حق دے اندر سفارش کرے گا۔ فرمایا اے قرآن تے روزہ سفارش کرے گا، روزہ اللہ دی عدالت دی اندر آئے گا نا، اللہ دے سامنے آئے گا اور آ کر کے کہے گا اے اللہ دن بھر تو میں نو کھان پین تو روکے رکھے آئے نا، اے اللہ انہیں اپنی خواہشات نو ترک کر دیتا ہے نا، انہیں میں نو رکھیا تے میرا حق ادا کیتا ہے، اے اللہ جو میں تیرے اگے سفارش کرنا وا، اے میرے اللہ اس بندے نو معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین دے اگے روزہ سفارش کرے گا، یقول القرآن، پھر قرآن آ جائے گا تے قرآن بھی کہے گا اے اللہ انہیں راتاں نو مینوں پڑھیا، میریاں تلاوتاں کیتیاں نے نا، اپنے وقت نو نکال کر کے اپنی مصروفیات چو وقت نکالیا، انہیں اپنی راتاں نو برباد نہیں کیتا، چوکا چرستیاں دے اندر انہیں اپنی راتاں نو ضائع نہیں کیتا، بلکہ رات نو قرآن دیاں تلاوتاں کردہ ہے نا، یتلونہ حق تلاوتی، اے اللہ انہیں قرآن دی تلاوت کرندہ، یا اللہ انہیں میری تلاوت کرندہ حق ادا کیتا ہے نا۔ حدیث کے اندر مسند احمد کے اندر الفاظ نے، امام کائنات علیہ السلام فرماندے نے فَيُشَفَّعَانِ، اللہ انہاں دونوں دی سفارش نو قبول کر کے اس بندے نو معاف کر کے جنت دا داخلہ عطا فرما دیں گے۔
قرآن اور روزہ انسان دی بندے دی سفارش کرے گا، شرط وے کہ او دے تقاضیاں نو پورا کیتا ہوئے، او دے حق نو ادا کیتا ہوئے۔ رمضان تے قرآن دا بڑا گہرا تعلق ہے۔ امام کائنات علیہ السلام فرماندے نے ویسے تے جبریل علیہ السلام کدی دنے آندے کدی شام نو وقتاً بوقتاً جدو قرآن اتردا نزول ہوندا نبی علیہ السلام فرماندے نے، لیکن جدو رمضان المبارک دا مہینہ آ جاندا تو جبریل امیر علیہ السلام رمضان دی ہر رات نو میرے کو لاندے ملاقات کر دے، اور میں ملاقات دے دوران میں جبریل نو قرآن سنایا کرنا سا۔ میں جبریل علیہ السلام قرآن دا دور ہویا کردا سی۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، امام کائنات علیہ السلام ہے صاحب قرآن نے۔ امام کائنات علیہ السلام نے ایک دفعہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے نے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابی من اللہ رب العالمین نے حکم دیتا ہے، ان اللہ امرنی، منو اللہ نے حکم دیتا ہے کہ ابی بن کعب کو قرآن سنو، ابی بن کعب کو قرآن سنو۔ تے جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکھاں دے وچوں خوشی دے نال آنسو جاری ہو گئے، تے کہن لگے آقا علیہ السلام جی اللہ سمانی، یا اللہ نے میرا نام لے کے آکھیا ہے کہ ابی کو قرآن سنو۔ فرمایا جی ہاں، فرمایا ہاں ابی، اللہ نے تیرا نام لے کر کے آکھیا ہے نا کہ ابی بن کعب کو قرآن سنو نا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، اے جے قرآن دے نال محبت ہے، اے قرآن دے نال پیار ہے، اے قرآن دے نال محبت ہے نا، اللہ رب العالمین نے اس کتاب قرآن مجید نو ہدایت دا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ اٹھاؤ اللہ رب العالمین دا قرآن، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ فرماتے ہیں اس کتاب دے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور اے متقین واسطے ہدایت دا ذریعہ ہے نا۔ کتے اللہ فرماتے ہیں ھدی للناس، لوگاں واسطے ہدایت دا ذریعہ ہے نا۔ کس طرح ہدایت دا ذریعہ ہے نا؟ اب ایک حضرت جبیر بن مطعم مسلمان نہیں ہوئے، جنگ بدر دے قیدیاں دے اندر انہاں نو لے آندا گیا، مسجد نبوی دے ستون دے نال پلر دے نال انہاں نو باندھ دتا گیا ہے نا۔ میرے آقا علیہ السلام نے مغرب دی نماز پڑھائی ہے نا، تے مغرب دی نماز دے اندر میرے آقا علیہ السلام قرآن دی تلاوت پہ کر دینے، قرآن پڑھ دینے۔ تے جبیر بن مطعم کہن لگے آقا علیہ السلام جس طرح قرآن پڑھ دے جا رہے نے میرے دل جو کفر دی میل نکل دی جا رہی ہے۔ آقا علیہ السلام قرآن پڑھ دے جا رہے نے، میرے اندروں جہالت دے اندھیرے ختم ہوندے جا رہے نے۔ اس طرح لگدا سی کہ جس طرح میرا دل باہر ہی آ جائے گا نا، کیا تاثیر پھر امام کائنات علیہ السلام دے قرآن پڑھن دی پھر کیا ہی تاثیر ہے نا۔ جدو نماز مغرب پڑھائی ہے، نماز مغرب مکمل کر لئی، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے میریاں رسیاں کھول دیو۔ رسیاں نو کھولیا گیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین بھی بیٹھے نے، اگے بڑھے۔ اے آقا علیہ السلام جی اپنا ہاتھ مبارک اگے کرو، میں بیعت کرنا چاہنا وا تے اسلام قبول کرنا چاہنا وا۔
مینو کلمہ پڑھاؤ میں اسلام قبول کرنا چاہنا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن دی تلاوت دی تاثیر اتنی ہے کہ قرآن دی تلاوت سنی، پھر تلاوت کرنے والے امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت سن کے دل دی کایا پلٹ گئی، دل دی کیفیت بدل گئی، دل دی زندگی بدل گئی، اور فوراً ہی کلمہ پڑھیا تے اسلام قبول کر کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اصحاب دی صفاں دے اندر شامل ہو گئے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، ایک کتاب ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آؤ اس قرآن دے نال پیار کرو، اس قرآن دے نال محبت کرو، اس قرآن نال اپنا دل لگاؤ۔ یہ قرآن بڑی ہی بابرکت کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے شفا دا ذریعہ بھی اس قرآن نو بنایا۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماندے نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اسی اس قرآن نو بطور شفا بھی نازل فرمایا ہے نا۔ اس قرآن دے اللہ رب العالمین بڑیاں بڑیاں بیماریاں تو شفاواں عطا فرما دیندے نے نا۔ یہ قرآن دی عظمت ہے، یہ قرآن دا مقام ہے، یہ قرآن دی فضیلت ہے نا۔ یہ قرآن پڑھیا کر، اگر چاہنا تیرے گھر دے اندر برکت دا ماحول بن جائے تے قرآن پڑھیا کر، اگر چاہنا تیرے گھر رحمتاں دا نزول ہو جائے تے قرآن پڑھیا کر، اگر چاہنا تیرے کل مصیبتاں دور ہو جان تے پھر قرآن پڑھیا کر، اگر چاہنا تیریاں مشکلاں آسان ہو جان تے پھر قرآن پڑھیا کر، اگر چاہنا کہ تیری روح نو تسکین مل جائے پھر قرآن پڑھیا کر، اگر چاہنا تیری روح نو سکون مل جائے تے پھر قرآن پڑھیا کر۔ قرآن دے نال محبت پانا تیرا کم ہے، اللہ تو جاننا دی عزت بھی عطا کر دیں گے، اللہ تیرے غماں نو خوشحالیاں دے اندر تبدیل بھی فرما دیں گے۔ شرط ہے قرآن دے نال محبت کر، قرآن دی تلاوت کرو۔ افسوس ہے آج قرآن رکھیا ہے یا تویز لکھن واسطے، آج لوگوں نے قرآن رکھیا ہے یا گھروں بیٹی نو رخصت کرن واسطے، وگرنہ قرآن بس جس طرح گلاب کے اندر لپٹیا پیا ہے گھر کے اندر سارا سال پیا رہندا ہے۔ اور کئی ایسے بدبخت اور بد نصیب نے کہ جڑے رمضان کے مہینے کے اندر بھی قرآن نو ہاتھ نہیں لگا رہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، قرآن دے نال محبت کرو، قرآن دی تلاوت کران دے اندر برکتاں دا نزول ہے۔ اللہ اپنی رحمت دے فرشتیاں دا نزول فرماندے نے۔ سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ فرماندے نے کہ رات دا پہر ہے، رات دے پہر میں بیٹھ کے تے قرآن دی تلاوت کر رہا، قرآن پڑھ رہا۔ فرماندے نے قرآن دی تلاوت کر رہا، جس طرح ہی میں قرآن دی تلاوت کرنا وا میرے کول ایک گھوڑا ہے نا، وہ گھوڑا بجیا ہوا ہے اچھلنا شروع کر دیندا ہے۔ جدوں میں قرآن دی تلاوت بند کر دینا تے وہ بھی اپنی جگہ تے سکون دے نال کھڑا ہو جاندا ہے۔ کہندے نے بس اس طرح ہی رات دے کچھ حصے دے اندر یہ سلسلہ جاری رہا، میں پھر قرآن دی تلاوت کراں گھوڑا اچھلنا شروع کر دیندا ہے نا، پھر میں جدوں قرآن دی تلاوت نو روکنا وہ بھی رک جاندا ہے۔ کہن لگے میں قرآن دی تلاوت نو بند کیتا تے میں کی دیکھیا ہے نا کہ میرے سین دے اوپر ایک اس طرح صاحبان ہے جدے اندر نوری نور ہے۔ کہن لگے وہ اس طرح چراغ دے اندر روشن ہے تے جس طرح میں قرآن دی تلاوت نو بند کیتا تے وہ اس طرح آسمان دی طرف اٹھدا چلا گیا ہے نا، آسمان دی طرف اٹھدا چلا گیا ہے نا۔ میں منظر دیکھیا تے بڑا حیران ہویا۔ صبح ہوئی تے میں امام کائنات علیہ السلام دے کول آ گیا۔ میں کیا آقا علیہ السلام جی رات میرے نال منظر پیش آیا ہے، رات میرے نال واقعہ پیش آیا ہے نا۔ تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اسید وہ جڑا صاحبان جدی
دے اندر نور تو ویکھیا ہے او جڑا آسمان دی طرف اٹھدا چلا گیا ہے. فرمایا تلک الملائکۃ او اللہ رب العالمین دے فرشتے سن. فرمایا ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس. فرمایا اسید اگر تو قرآن دی تلاوت بند نہ کردا تے صبح ہوندی تے مدینے دے لوگ انہاں فرشتیاں نو دیکھ لیندے. فرمایا وہ اللہ دے فرشتے سن. اللہ دی رحمت دے ملائکہ دا نزول دا ذریعہ بھی کیا ہے؟ تلاوت قرآن. قرآن دی تلاوت ہے. اسے واسطے میں دعوت دینا چاہنا ہوں او مسلمانو قرآن دے نیڑے آؤ. اے قرآن دے نال آیاں بہاراں کلام خدا نو جنا سین لایا نبی نال مل کے تے لٹیاں بہاراں. میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے. جے قرآن دے نال کدی پیار پاویں جے قرآن دے نال کدی پیار پاویں اے دے وچ ملن گے منافع ہزاراں. مسلمانو قرآن دے نیڑے آؤ. اے قرآن دے نال آیاں بہاراں. اے دے لئی تے حضرت نے تکلیفاں نے چاہیاں. اے دے لئی تے مکے چ پیاں جدائیاں. صحابہ دے پیارے لہو نال لوگو اے دے لئی تے ہویاں رنگی دیواراں. مسلمانو قرآن دے نیڑے آؤ. اے قرآن دے نال آیاں بہاراں. وقال اللہ عز وجل فی کلام المجید. فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. دعا فرماؤ اللہ رب العالمین سانو قرآن نہ صحیح معنیٰ دے نال محبت نصیب فرما دے. اللہ پاک قرآن نال پیار کرن دی توفیق عطا فرما دے. اللہ قرآن دی تلاوت کرن دی توفیق عطا فرما دے. قرآن تے عمل کرن دی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرما دے. میرے عزیز بھائی اور دوستو قرآن عزت دا ذریعہ بھی ہے. قرآن عزت دا ذریعہ ہے. دلیل کیا ہے؟ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آقا علیہ السلام فرماندے نے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. فرمایا بے شک اللہ رب العالمین اس کتاب قرآن دے ذریعے اللہ بڑیاں قوماں نو بلندیاں عطا کر دینے تے جنہاں نے اس قرآن نو پس پشت ڈالیا اللہ انہاں نو ذلیل و خوار بھی کر دیندے نے. اللہ انہاں نو ذلیل بھی کر دیندے. قرآن کو تھامو گے تو زمانہ تمہارا ہے ورنہ ذلت اور رسوائی مقدر تمہارا ہے. یہ قرآن دی وجہ تو اللہ عزت عطا فرما دے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نافع جو مکے دے گورنر سن ملاقات واسطے آئے تے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے نے
فرمایا اے نافع تسی مدینے دے اندر آئے ہو مینوں ملاقات کرن واسطے، اے تے دسو نا مکے دے اندر نائب گورنر کنوں بنا کے آئے ہو، اپنا نائب کنوں بنا کے آئے ہو نا؟ تے حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، فرمایا امیر المومنین جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی، میں مکے دے اندر اپنا نائب عبد الرحمن بن ابزہ نو بنا کر کے آیا۔ عبد الرحمن بن ابزہ، فرمایا وہ عبد الرحمن بن ابزہ جو غلام ہے، جو غلام ریاض ہے، انہوں بنا کے آئے ہو، تو انہوں اور کوئی نہیں سی ملیا؟ ایسی کیا خوبی ہو دے اندر؟ مکے دے اندر بڑے بڑے نے، سارے نے، حسب نسب والے بھی نے، عہدے والے بھی نے، اور بڑے اعلیٰ قسم دے بڑے اچھے اور بڑے تجربہ کار لوگ موجود نے، لیکن پھر بھی تسی ابن ابزہ انہوں تسی اس غلام نو تسی نائب بنایا؟ تے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیتا، کہنے لگے امیر المومنین جی تواڈی گل درست ہے، لیکن میں اس واسطے انہوں بنا کے آیا، نائب اس واسطے بنائے ہیں، انہو قاری بکتاب اللہ، او دے اندر خوبی ہے کہ وہ اللہ دی کتاب قرآن دا کاری ہے۔ بھائی غلام ہے تے کی ہویا، لیکن قرآن دا کاری ہے، او دے کل اللہ دے قرآن دی دولت موجود ہے، اس واسطے میں انہوں مکے دا نائب مقرر کر کے آیا ہوں، اپنا نائب بنا کے آیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اکھاں چوں زاروں قطار آنسو نکل آئے، رونا شروع ہو گیا۔ فرمایا امیر المومنین جی رو کیوں رہے ہو؟ فرمایا رو اس واسطے رہا ہوں، اللہ دے نبی علیہ السلام دا فرمان یاد آ گیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے اِلَّا اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا، اللہ اس قرآن دی وجہ تو اللہ رب العالمین عزت عطا کر دیندے نے۔ فرمایا کہ واقعی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ اللہ اس قرآن دی وجہ تو عزت عطا کرتا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، عزت دا ذریعہ ہے، اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ دنیا کائنات دے اندر اللہ انہوں عزت عطا فرما دین تے انہوں چاہیے قرآن نال اپنا تعلق جوڑ لے، قرآن نال اپنی وابستگی قائم کر لے، قرآن دے نال محبت کرے۔ ایک قرآن ایسی کتاب ہے ایدی وجہ تو اللہ رب العالمین عزت عطا فرما دیں۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین وہ بھی بیٹھے ہوئے نے، ایک نواں گروہ مسلمانہ دا پیارے آقا علیہ السلام کو لائے، نوے مسلمان ہوئے سن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آگے کہنے لگے اے آقا علیہ السلام جی ساڑھے قبیلے دے اندر کوئی امام مقرر کر دو، کوئی ساڑھا امام بنا دیو، کوئی امام مقرر فرما دیو۔ تے میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام دی اندر نظر دوڑائیے نا، تے آقا علیہ السلام نے سوال کیتا ہے، فرمایا تواڈے وچوں کون ہے جڑا جنوں قرآن زیادہ آندا ہے؟ تے صحابہ کرام خاموش نے۔ نبی علیہ السلام دی اس مجلس دے اندر ایک 6 سال دا بچہ کھڑا ہو گیا جدا نام عمر بن سلمہ کھڑا ہو کے کہنے لگا اے اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام جی مینوں قرآن زیادہ آندے، میں قرآن دی فلاں سورت بھی مینوں آندی ہے نا۔ میرے آقا علیہ السلام نے سنی، نبی علیہ السلام نے فرمایا او مسلماناں نو فرمایا جڑے نوے مسلمان، فرمایا اج تو بعد تواڈے قبیلے دا مستقل امام ہوئے گا تے عمر بن سلمہ ہوئے گا۔ عمر بن سلمہ آج تو بعد تو اڈا امام میں مقرر کر دیتا ہے۔ عمر بن سلمہ 6 سال دا بچہ ہے،
لیکن یہ کول قرآن دی دولت موجود ہے، یہ سینے دی اندر اللہ دا کلام ہے۔ عزت اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام نے عزت عطا کی تھی، عزت دیتی اس وجہ تو کہ عمر بن سلمہ دے کول قرآن دی دولت موجود ہے۔ صحابہ اکرام دے وچ اس واسطے فرمایا کہ اینو امام میں مقرر کر دیتا ہے۔ لوگ لے گئے قبیلے والے، حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ میں بڑی خوشی ہوئی، میں بڑی خوشی، اے تے عمر جو میں چھوٹا، میرے تو بڑے صحابہ اکرام بھی سن، سارے سن، لیکن انہاں دے وچوں مینوں اتنی عزت مل گئی کہ میں امام بن گیا۔ اللہ نے قرآن دی وجہ تو مینوں عزت عطا کر دیتی۔ کہنے لگے جدوں نماز دا وقت ہویا نا، مینوں بڑی خوشی ہوئی، انہاں سارے نے مینوں اگے مصلی تے کر دیتا تے میرا دل خوشی دے نال بھریا ہویا۔ میں کہ کھڑا ہویا، ایک چولا میں پایا ہویا سی تے غربت ہی مفلسی سی، میں نیچے پجامہ کوئی نہیں سی پایا، بس وہ ایک لمبا چولا، اور ریگستان دے اندر کھلی ہوا دے اندر ہوا چل رہی سی کھلے میدان دے اندر، میں نماز پڑھا رہا سا تے ہوا دے نال میرا کرتا اوپر نو آ گیا تے لوگ گزرے، انہوں نے باتاں کیتیاں، انہوں نے گلاں کیتیاں۔ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں نماز مکمل کیتی ہے نا، نماز پڑھان تو بعد میرے جڑے مقتدی سن انہوں نے آپس کے اندر پیسے جمع کیتے، انہوں نے آپس کے اندر چندہ جمع کیتا، اور انہوں نے نا میرے واسطے ایک بہترین لباس سلا کے انہوں نے منو بوایا تے حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے لوگوں زندگی دے بڑے بڑے موڑ آئے نے، لیکن جیڑی راحت اور جڑا سکون منو ادو ملیا کہ جدو اللہ دے قرآن دی برکت دی وجہ تو جدو قوم نے منو اعلیٰ لباس پہنایا ہے، اس وقت جیڑی منو راحت اور سکون ملیا زندگی دے اور کسے موڑ سے نہیں ملیا۔ یہ ہے قرآن دی برکت، قرآن دی عظمت۔ اس واسطے میرے دوستو قرآن نال بھی پیار کرنا ہے اور قرآن دے قاری دے نال بھی پیار کرنا ہے، قرآن نال بھی محبت کرنی ہے، اور قرآن جدے سینے دے اندر قرآن ہے، جڑا قرآن نو پڑھنے والا ہے او دے نال بھی محبت کرنی ہے۔ کیوں؟ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا لوگوں تواڈے وچوں سب تو زیادہ بہتر او انسان ہے کہ جڑا قرآن دا قاری ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، قرآن پڑھانے والا ہے۔ تواڈے چوں بہتر او نہیں ہے جدیاں کوٹھیاں مکان اور بنگلے زیادہ ہون، تواڈے وچوں بہتر او نہیں ہے جدے کول اللہ تو اللہ ڈگریاں موجود ہون، تواڈے وچوں بہتر او نہیں ہے جدے کول حسب اور نسب موجود ہوئے، تواڈے وچوں بہتر او نہیں ہے جدے کول مال و دولت وافر مقدار کے اندر موجود ہوئے، تواڈے وچوں بہتر او نہیں ہے جدی فیکٹریاں اور کارخانے زیادہ ہون۔ رب کعبہ دی قسم ہے، امام کائنات علیہ السلام فرماندے نے تواڈے وچوں بہتر او ہے جدے کول قرآن دی دولت موجود ہے، محمد مصطفیٰ دے فرمان دی دولت موجود ہے۔ فرمایا تواڈے وچ او بہتر ہے، یہ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا۔ اس واسطے میرے عزیز بھائیو دوستو، اور پروٹوکول کی یہ قرآن دے قاری دا پروٹوکول ہی وکھرا ہے۔ کیسا پروٹوکول؟ نبی علیہ السلام فرماندے نے چھوٹا بچہ نکلے ہے، ہاتھ دے وچ انہیں سپارہ پکڑیا ہے، علی باتا ہی پڑھن جا رہے ہیں مسجد دے اندر، فرمایا قرآن دا طالب علم واسطے جدو نکل دا ہے نا، اللہ تے ملائکہ اللہ تے فرشتے او تے پیران دے تھلے اپنے پر بچھا دیں دے، وہ دے پیران دے تھلے اپنے ایتھے بڑے تو بڑا پروٹوکول کسی ایم پی اے دا کو وزیر اعظم دا ہوئے گا، پھلاں دی چادر بچھا دیندے نے ہیں، پھلاں دی سیج لگا دیندے نے، اور جناب او کلیر بچھا دیتے جاندے نے، او دے تے چل گیا گا، او دی عظمت دے کیا کہنے جدے پیران دے تھلے اللہ دے رحمت دے فرشتے اپنے پر بچھا دیندے نے۔ بے شک ماشاءاللہ جزاک اللہ۔
جزاک اللہ ماشاءاللہ بھٹ صاحب دے جذبات نے دین دے حوالے نال قرآن دی گفتگو ہوئی ہے تے انہوں نے بھی روشنی پائی ہے دعا فرماؤ اللہ انہوں نے صحت ایمان والی زندگی عطا فرمائے تو میں بات کر رہا سا قرآن دی عظمت ہے میرے عزیز بھائی اور دوستو ایک قرآن دے قاری دا اللہ رب العالمین نے کیسا پروٹوکول بنایا عید گاہ لوگ آئے نے کوئی جناب لینڈ کروزر تے آیا کوئی بڑی بڑی گڈیاں تے آندے نے عید دی نماز پڑھن واسطے بڑے بڑے اعلیٰ لباس ادھر سارے آ کے بیٹھ جاندے نے جمع ہو جاندے نے بڑی اعلیٰ گھڑی پہنی ہے بڑی اعلیٰ سواری تے آئے نے اعلیٰ لباس ہے اعلیٰ حسن حسب اور نسب ہے لیکن مسلح دے آن واسطے انتظار ہو رہا ہے تے قرآن دے قاری دا ہو رہا ہے ایک قرآن دے قاری دا پروٹوکول ہے یہ عظمت ہے اس وقت تک عید دی نماز نہیں کراؤ کوئی آئے گا کوئی مسلح تے نہیں آئے گا سب انتظار کرنگے کہ جب تک قرآن دا قاری نہ آ جائے یہ قرآن دی عظمت ہے میرے عزیز بھائی اور دوستوں آؤ نا اپنی اولاداں نو قرآن دی طرف لگاؤ نا اپنی اولاداں دا تعلق جوڑو تے قرآن دے نال جوڑو نا اپنی اولاداں نو دین سکھاؤ قرآن سکھاؤ نا میں اے نہیں کہندا انہاں نو دنیا دی تعلیم نہ دلاؤ میں اے نہیں کہندا انہاں نو دنیا دے فن نہ سکھاؤ اے دنیا دے فن سیکھنا اے دنیا دی تعلیم سیکھنا اے ساڈی ضرورت ہے اور ضرورت تحت سکھنے نے لیکن اگر تسی چاہتے ہو نا ساڈی قبر ٹھنڈی بن جائے اگر چاہتے ہو نا ساڈی قبر ٹھنڈی ہو جائے اگر چاہتے ہو سانو حشر دے دہاڑے سکون مل جائے نا ساڈی قبر بھی سکون والی بن جائے پھر اپنے آپ نو بھی قرآن نال لگا لو اپنا تعلق بھی قرآن نال جوڑ لو تے اپنی اولاد نو بھی قرآن دی تعلیم سکھا دیو پھر اپنی اولاد نو بھی قرآن دی تعلیم نال آراستہ کرو اللہ جانتا ہے جنہاں نے تعلق اپنا قرآن نال جوڑیا ہے جنہاں نے اپنی اولاداں نو قرآن نال جوڑیا ہے اللہ رب العالمین نے انہاں ماں باپ نو دنیا دے اندر بھی عزت عطا فرمائی ہے قیامت والے دن بھی اللہ انہاں نو عزت عطا فرمائے گا اللہ رب العالمین جدو اللہ نو سونے دا تاج پہنائے گا حافظ قرآن دے ماں باپ انہاں دی عظمت ہے شان ہے انہاں دا مقام ہے او قسمتاں والیاں ماما نے یارو پتر جنا دے کاری نے او قسمتاں والیاں ماما نے یارو پتر جنا دے کاری نے او باپ مقدراں والا اے پت پڑھ دے جنا دے بخاری نے او باپ مقدراں والا اے پت پڑھ دے جنا دے بخاری نے او پر رکھ دے فرشتے پیراں تھلے اے عظمتاں نے قرآن دیا وا شانہ کیا شانہ نبی سلطان دیا او تم پہ گئیاں جگتے آن دیا او دی سنت گل نل لائی جا نالے سونے تے درود پچائی جا او بوٹے جنت دے وچ لگائی جا تینو عظمتاں ملن جہان دیا او بابا عظمتاں نے کاری قرآن دیا آؤ نا اللہ رب العالمین دا قرآن اللہ رب العالمین فرماندے نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان اللہ رب العالمین کو دعا ہے اللہ صحیح معنی دے اندر سانو بت نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین